بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ جو ٹوٹ گیا۔ تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ ایک وضاحت۔ متعدد قارئین نے مجھ سے پوچھا ہے، کیا نیرون یعنی حیدرآباد کا حاکم سندر شمنی حقیقی کردار ہے یا افسانوی؟ کیا مکران میں واقعی 500 عرب جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے؟ اور کیا سردار محمد الافی کا نام تاریخ میں موجود ہے یا یہ آپ کی تخلیق ہے؟ سب سے بڑی منجنیق کے نشانے باز جونا سلمی کا حقیقت سے کہاں تک تعلق ہے؟ چند قارئین نے راجہ داہر کی بہن مائی رانی کو بھی افسانوی کردار سمجھا ہے، اور یہ بھی کہ میں نے راجہ داہر کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنی اس سگی بہن کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ میں جو داستان سنا رہا ہوں اس میں حقیقت کتنی اور زیب داستان کتنی ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ تاریخ اسلام کے دو عظیم سپہ سالار محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے ساتھ تاریخ نویسیوں نے بڑی بے دردی سے بے انصافی کی ہے۔ یہ اس تعصب کا نتیجہ ہے جو آج تک ان دونوں سپہ سالاروں کے خلاف ہندوستان میں موجود ہے۔ محمد بن قاسم تو اپنے ہی خلیفہ کے تعصب اور ذاتی عداوت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ ستارہ تو ماہ کامل بن گیا تھا، مگر ٹوٹ کر آسمان کی لامحدود وسعت میں گم ہو گیا۔ اس وقت کے خلیفہ نے اسے گمنام کر دیا تھا، لیکن محمد بن قاسم جیسے تاریخ ساز انسان مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ محمد بن قاسم ہمارے دلوں میں زندہ تو ہے، لیکن اس کے جہاد کی داستان کی کچھ کڑیاں نہیں ملتی۔ بعض اوقات پر تاریخ نویسیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ خود غور و خوض سے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور مفروضہ کیا ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ محمد بن قاسم پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ بڑی محنت سے ریسرچ کر کے واقعات صحیح صورت میں سامنے آتے ہیں۔ چونکہ ریسرچ محنت طلب کام ہے، اس لیے اکثر لکھنے والوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر کسی نے کوئی ایک دو کتابیں کھول کر انہیں اپنے الفاظ میں لکھ دیا۔ اس طرح بعض نہایت اہم کردار اور واقعات تاریخ کی تاریکی میں چلے گئے۔ ان کا ذکر کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے، لیکن بڑی محنت اور گہری تحقیق سے ملتا ہے۔ میں نے محنت بھی کی ہے اور تحقیق بھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ سب سے زیادہ دھاندلی اور بے انصافی تاریخی ناول لکھنے والے ایک ناول نگار کی ہے، جس نے ریسرچ کی زحمت گوارا کیے بغیر فلمی انداز کا ناول لکھا۔ اس نے باقی کرداروں کے نام بھی وہی لکھے ہیں جو تاریخوں میں آئے ہیں، لیکن واقعات کے صحیح یا غلط ہونے کا خیال کیے بغیر صرف یہ خیال رہا کہ فلمی طرز تحریر برقرار رہے۔ اس ناول نگار نے اس نام نہاد تاریخی کہانی میں اپنے جو کردار شامل کیے ہیں انہیں ایسے نام دیے ہیں جو اس وقت سندھ میں ہوا ہی نہیں کرتے تھے، مثلاً اودھے سنگھ، بھیم سنگھ وغیرہ۔ اس نے نیرون کی فتح کا واقعہ بالکل غلط لکھا ہے۔ اسے سندر شمنی اور سردار محمد الافی وغیرہ کی اس دور کی وجودگی کا علم ہی نہیں تھا۔ اسے کئی اور اہم کرداروں اور واقعات کا علم نہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ناول اتنا دلچسپ اور جذباتی بنے کہ اسے شہرت اور دولت عطا کر دے۔ اس مقصد میں وہ توقع سے بڑھ کر کامیاب رہا تھا، مگر محمد بن قاسم فلمی ہیرو بن گیا۔ حادثہ یہ ہوا کہ پڑھنے والوں نے اسی کو محمد بن قاسم کی مستند تاریخ سمجھ لیا۔ اسلام کے اس کم عمر مجاہد اور سپہ سالار کے متعلق پہلے ہی بہت کم لکھا گیا ہے، اور جو لکھا گیا یعنی عام قارئین کے سامنے آیا وہ فلمی ناول ہیں۔ اس ناول نگار کی کامیابی دیکھتے ہوئے 2-3 اور اہل قلم اس منڈی پر آ گئے، اور سب نے مل جل کر اپنی تاریخ کے چہرے پر اپنا اپنا بہروپ چڑھا دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے بڑی محنت سے ملکی اور غیر ملکی، مسلم اور غیر مسلم تاریخ کی تحریروں اور حوالوں سے ریسرچ کر کے جو کردار اور واقعات پیش کیے ہیں ان میں سے بعض کو قارئین افسانوی سمجھ رہے ہیں۔ میں اہم واقعات، خصوصاً جنگی واقعات جو پیش کر رہا ہوں ان کے تمام کردار حقیقی ہیں۔ دیبل کے قلعے کی دیوار پر چڑھنے والے پہلے 4 مجاہدین کے نام جو میں نے لکھے ہیں وہ بھی حقیقی ہیں۔ منجنیق عروس کا نشانہ باز جونا سلمی بھی تاریخی طور پر حقیقی نام ہے۔ ہمارے مشہور تاریخی ناول نگار نے لکھا ہے کہ عروس محمد بن قاسم نے خود چلائی تھی اور ایک ہی پتھر پھینک کر مندر کا کلس اڑا دیا تھا۔ یہ غلط ہے۔
یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ 500 عرب جو مکران میں پناہ لیے ہوئے تھے، ان کا محمد بن قاسم کی فتوحات میں خفیہ ہاتھ تھا۔ تاریخ اسلام کے نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کی داستان جہاد پیش کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم صبح کا وہ ستارہ تھا جو کچھ دیر کے لیے اتنا چمکا تھا کہ ساری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے چڑھتے سورج کی نظر ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ کمسن مجاہد جس نے ہندوستان کو نور اسلام سے منور کیا تھا، اس چڑھتے سورج کی بھینٹ چڑھ گیا تھا جو اپنے مخالفین کو اور انہیں بھی جو ان کی آمیریت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں قتل کروا کے اور اپنے حامیوں کو انعام و اکرام سے نواز کر اپنی پوجا کرایا کرتے ہیں۔ یہیں سے اسلامی سلطنت میں چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا شروع ہوئی اور اتنی وسیع و عریض سلطنت اسلامیہ زوال پذیر ہوئی۔ محمد بن قاسم کے جہاد کا علاقہ ہندوستان تھا۔ اس نے اس ملک کا خاصا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس علاقے کے لوگوں نے بغیر کسی ترغیب، لالچ یا تشدد کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت رہی۔ مغلیہ دور حکومت کے بعد پھر ہندو ابھرے اور انگریزوں کے حواری بن گئے۔ ہندوؤں نے تعلیم کی طرف توجہ دی اور اسکول، کالجوں، یونیورسٹیوں پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کی تاریخ کو بری طرح متاثر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد بن قاسم کی تاریخ کی کئی کڑیاں ملتی ہی نہیں۔ عنایت اللہ التمش 5 فروری 630 عیسوی 15 شوال 18 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور اوتاس کے مقامات پر خون ریز ماری کے لڑ کر طائف پہنچے تھے۔ طائف شہر کو محاصرے میں لینے سے کچھ پہلے اللہ کی شمشیر بے نیام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اس قدر شدید زخمی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید ماند پڑ گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تھے اور اپنے اور دشمن کے دوڑتے گھوڑے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ خالد زندہ کیسے رہتے؟ یہ حق و باطل کا وہ معرکہ تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام کا مقابلہ جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی، طائف کے مشہور جنگجو قبیلہ ثقیف اور طائف کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ حوازن سے تھا۔ میدان جنگ میں ان دونوں قبیلوں کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ سپہ سالاری کے لحاظ سے 30 سال کی عمر لڑکپن کی عمر سمجھی جاتی ہے، لیکن مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ اسی عمر میں تجربے کار اور منجھا ہوا سالار بن گیا تھا۔ اس نے حنین اور اوتاس کے معرکوں میں مسلمانوں کو شکست کے کنارے تک پہنچا دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کے 1-2 دستوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و حیات کی کشمکش میں پڑے تھے، جسم خون سے خالی ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے زخموں پر پھونکیں ماریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زخموں کے باوجود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک اس جنگ میں شریک رہے۔ اس جنگ کی اگلی اور آخری کڑی طائف کا محاصرہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین نے بے جگری سے جوابی حملے کیے تو ثقیف اور حوازن تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے۔ ان کا مرکز طائف تھا جہاں جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ وہ پسپا تو ہو گئے تھے مگر ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ مالک بن عوف نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے پسپا نہیں ہوا بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائے گا۔ 18 روز محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر قلعے پر حلے بولے اور دشمن کے تیر اندازوں کے تیروں سے زخمی اور شہید ہوتے رہے۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا سے مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ پیش کیا کہ محاصرہ اٹھا کر واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے، مگر جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورے کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ قلعہ سر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور حملہ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مجاہدین آگے بڑھے تو دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ آگے جانا ناممکن ہو گیا، بہت سے مجاہدین زخمی ہو گئے۔ آخر محاصرہ اٹھا لیا گیا۔
مسلمانوں نے ابھی اپنا پڑاؤ وہاں سے سمیٹا نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں بیشتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے۔ 23 فروری کے روز محاصرہ اٹھایا اور 26 فروری کے روز مجاہدین کا لشکر جعرانہ پہنچا اور پڑاؤ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے۔ شدید زخمیوں کو مرہم پٹی اور مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ ناکامی ہوئی تھی بلکہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ بہت سے ایسے زخمی ہوئے کہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے، اور زخمیوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ طائف کا شہر روز اول کی طرح کھڑا تھا اور شہر پناہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ مسلمان ابھی جعرانہ کے پڑاؤ میں ہی تھے کہ ان کے دشمن قبیلہ حوازن کے چند ایک سرکردہ آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی استدعا کی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا، اور چند ایک مجاہدین ننگی تلواریں اور برچیاں لیے پاس کھڑے رہے، کیونکہ ان آدمیوں کا کچھ اعتبار نہ تھا۔ غیر مسلم قبائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے ہی رہتے تھے۔ قبیلہ حوازن پر یہ افتاد پڑی کہ طائف کے محاصرے سے پہلے ایک لڑائی میں انہیں پسپا ہونا پڑا تھا، اور ان کا بہت سا مال، اسباب، عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق یہ سب مال غنیمت تھا جو حوازن واپس نہیں لے سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی آدمی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لے تو بھی اسے یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا مال واپس لے لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حوازن کے اس وفد کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا، ہم نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیا ہے۔ ہمارا پورا قبیلہ تیرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے فلاح کی راہ پالی اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اے محمد، کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ وفد کے قائد نے پوچھا، کیا ہمیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے مال و اموال واپس نہیں کرے گا؟ ہم سے لڑ کر اور ہمارے آدمی قتل اور زخمی کر کے جو تم نے کھویا ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہ لا شریک اور معبود مان لیا ہے تمہارا دل نہیں توڑوں گا۔ کیا تمہیں اپنے مال و اموال عزیز ہیں یا عورتیں اور بچے؟ ہمیں ہماری عورتیں اور بچے دے دے، وفد نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ اہل حوازن کو توقع نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں مل جائیں گے، اور پورے کا پورا قبیلہ حوازن مسلمان ہو گیا۔ اس کے 2-3 روز بعد ایک اجنبی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس نے سر اور چہرے پر جو کپڑا لپٹا ہوا تھا، لپیٹ رکھا تھا، اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اسے روکا گیا تو اس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا تو طائف سے نہیں آیا؟ ایک مسلمان نے اس سے پوچھا۔ میں طائف کی طرف سے آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ یہ مسلمان ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا جو گڈریوں اور شتربانوں کے بھیس میں طائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ خطرہ تھا کہ طائف سے اہل ثقیف نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ پر بے خبری میں حملہ کر دیں گے۔ اس مجاہد نے اس آدمی کو طائف کے ایک دروازے سے نکلتے دیکھا، پھر اسے مسلمانوں کی خیمگاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی نظر میں یہ آدمی مشکوک تھا۔ اور میں نے تجھے طائف کے دروازے سے نکلتے دیکھا ہے، مجاہد نے کہا۔ خدا کی قسم، تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں جس ارادے سے آیا ہوں وہ میں پورا کر کے ہی جاؤں گا، اجنبی نے کہا۔ کیا تم مجھے رسول اللہ تک نہیں جانے دو گے؟ لیکن اپنا چہرہ تو کیوں نہیں دکھاتا؟ اجنبی نے اپنے چہرے کا کپڑا ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، مجاہد نے کہا، تو مالک بن عوف ہے، ہم تجھے نہیں روک سکتے۔ 2-3 مجاہدین اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ ابن عوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو صلح کا پیغام لایا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے؟ میں تیرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، مالک بن عوف نے کہا۔ اور طائف کے مشہور و معروف
اور جنگجو قبیلے ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ مورخ اس معاملے میں خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام کیوں قبول کیا تھا۔ اس پر کوئی جبر نہ تھا، اس نے تو مسلمانوں کا محاصرہ ناکام کر دیا تھا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے متاثر ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے وفد کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کئی جنگوں میں شریک ہوا۔ طائف شہر آج بھی موجود ہے۔ تاریخ میں اس کی اہمیت اتنی سی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا اور اہل طائف نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 64 برس بعد اس شہر کو وہ سعادت بخشی کہ طائف تاریخ اسلام کا ایک سنگ میل بن گیا۔ مالک بن عوف کا قبول اسلام اس سعادت کا پیش خیمہ تھا۔ 694 عیسوی کا واقعہ ہے۔ طائف کی ایک عورت کے بطن سے ایک بچے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا خاوند فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں پریشان ہوں، اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا۔ میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر اچانک تاریک ہو گیا ہے، ایسی تاریکی کہ اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل خوف اور گھبراہٹ سے ڈوب رہا ہے۔ دل کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں چلتا۔ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کسی کو پکارنا چاہتی ہوں تو منہ سے آواز نہیں نکلتی، بھاگ کر باہر جانا چاہتی ہوں تو قدم نہیں اٹھتے، سوچتی ہوں کیا کروں تو کچھ سوچا نہیں جاتا۔ اللہ کو یاد کرتی ہوں، آواز تو نہیں نکلتی لیکن دل سے دعا نکلتی ہے۔ پھر دور اوپر آسمان پر ایک ستارہ نظر آتا ہے جو پہلے تو مدھم تھا پھر روشن ہو جاتا ہے۔ یہی ایک روشنی ہے جو گھپ تاریکی میں نظر آتی ہے۔ امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہو جاتا ہے اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے، تاریکی کم ہوتی جاتی ہے۔ آخر ستارہ روشنی کے ایک گولے کی شکل میں ہمارے صحن میں اتر آتا ہے اور روشنی ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی، آسمان کا نور لگتی ہے۔ دل سے خوف اتر جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب برا تو نہیں، اس عورت کے خاوند نے کہا۔ مگر یہ تاریکی کیسی تھی؟ عورت نے پوچھا اور کہا، تاریکی یاد آتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ کیا تم کسی ایسے عالم یا کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ لوح تقدیر کا لکھا کوئی مٹا تو نہیں سکتا، خاوند نے کہا۔ تعبیر اچھی نہ ہوئی تو اسے ٹال سکے گی؟ شاید اچھی ہی ہو، بیوی نے کہا، پوچھ تو لو۔ بیوی نے ایسی ضد کی کہ خاوند طائف کے ایک بزرگ اسحاق بن موسیٰ کے پاس چلا گیا اور اپنی بیوی کا خواب بیان کیا۔ اسحاق بن موسیٰ علم نجوم اور خوابوں کی تعبیر کے علم کا عالم تھا۔ اس نے خواب سنا اور اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ اس نے اس آدمی کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بولو ابن موسیٰ، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تعبیر بری ہے تو بھی بتا دے۔ تعبیر بری نہیں، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، تیرے بیوی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ روشن ستارے کی مانند ہوگا جسے ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ اللہ کے نور کو دور دور تک پھیلائے گا، صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کیا کریں گی اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے۔ اس کے حکم سے کمانوں سے نکلے ہوئے تیر بہت دور پہنچیں گے۔ اسحاق بن موسیٰ چپ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ وہ اس طرح بولتے بولتے چپ ہو گیا جیسے کوئی بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی ہو۔ خدا کی قسم ابن اسحاق، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تیری خاموشی بے معنی نہیں، میں بری خبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے وسوسوں میں نہ رکھ، تیرے علم نے جو دیکھا ہے وہ بتا دے۔ پھر سن لے، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، ستارہ جو تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ ان ستاروں میں سے ہے جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا جسم گم ہوگا، اس کا نام زندہ رہے گا۔
اور اس کے ٹوٹ جانے سے تیرے گھر میں تاریکی نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگا تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ ہے۔ میں اس کی پرورش ایسی کروں گا کہ وہ اسلام کے آسمان کا روشن ستارہ بنے۔ بچے کے باپ نے کہا۔ یہ بھی سن لے، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، اس کی پرورش تو نہیں کرے گا، اس کی ماں کرے گی۔ میں کیوں نہیں کروں گا؟ خواب دیکھنے والی عورت کے خاوند نے پوچھا۔ میں کہاں چلا جاؤں گا؟ میں جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے، اسحاق بن موسیٰ نے کہا۔ یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھ آیا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی۔ بیوی خوش تو بہت ہوئی، لیکن اس خیال سے مغموم ہوئی کہ جس بیٹے کو وہ جنم دے گی اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہے۔ بچے کی پیدائش میں کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بھیج دیا گیا اور وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسحاق بن موسیٰ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا، ماں کرے گی۔ بعد میں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تھا کہ خواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی گئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ موت اس گھر کو تاریک کرے گی، پھر آسمان سے ایک ستارہ اتر کر اس گھر کو روشن کرے گا۔ باپ کی وفات طائف سے دور ہوئی، اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا، وہ لڑکا تھا۔ بچے تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ یہ عام بچوں جیسا بچہ نہیں۔ اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا، جو محمد بن قاسم کہلایا اور جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا۔ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بھائی تھے۔ اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا۔ دونوں بھائی بڑے جرأت مند اور فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ فوج میں دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ چکے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خلافت شام اور مصر تک محدود تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور حجاز میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور اس نے اموی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامور نواسہ تھا۔ اس نے یزید بن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت کر لی تھی۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو بنو امیہ کی باقاعدہ خلافت کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے ایک دور کا آغاز ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند تھا، ایک پہاڑ کی طرح سینہ تان کر اس ظلم و ستم کے آگے آ گیا۔ امویوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہلے عراق پر فوج کشی کی اور پھر حجاز مقدس میں حملہ کر دیا۔ دونوں حملوں میں اموی فوج کی کمان حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصار سے نکالنے کے لیے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے سنگباری بھی کرائی تھی، جس سے بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آخر ایک خونریز معرکے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اپنے مقاصد کی خاطر قربان کر دی۔ حجاج بن یوسف جو ظلم و ستم کے معاملے میں اس دور میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت کو بدامنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اختلاف رائے رکھنے والوں اور خلافت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو عبرتناک سزائیں دیا کرتا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور لاش کے سارے جوڑ الگ الگ کر کے ان کے مردہ وجود کو چوراہے پر لٹکا دیا، جو کئی دن تک لٹکا رہا اور حجاج بن یوسف کے خوف سے لوگوں نے لاش کو نہ اتارا۔ عبداللہ کی والدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ضعیف تھیں اور نابینا بھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس چوراہے پر پہنچی جہاں ان کے فرزند کی ناش لٹک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے لاش کو ٹٹولا اور پھر عربی کا وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے، یہ کون شہ سوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حجاز اموی خلافت کی زیر نگیں آ گیا اور حجاج بن یوسف کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا۔
اس کے گورنر بنتے ہی صوبے میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ادھر عراق میں خارجیوں نے شورش بپا کر رکھی تھی۔ خلیفہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی حجاج کو ہی مامور کیا۔ ایک طویل جنگ کے بعد حجاج کو فتح نصیب ہوئی۔ حجاج کو اس جنگ میں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا عزیز بھائی، جو ان جنگوں میں اس کا دست راست بھی تھا، خارجیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ اسے اپنے گھر میں طلوع ہونے والے اس روشن ستارے کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، جس نے بعد میں اپنے چچا حجاج کے ظلم و ستم کی داستانوں کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا، اور شجاعت اور دلیری کی ایسی مثالیں پیش کیں کہ بے دین دشمنوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف ثقفی کا بھتیجا اور قاسم بن یوسف کا نور نظر تھا۔ محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نو مولود کا باپ اس خوشی میں شریک نہیں تھا۔ بچے کی ماں اور سب غمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پہنچا۔ اسے بچہ دکھایا گیا۔ وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے اندر گیا۔ اس بچے کا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، لیکن اسے یتیم نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، سمجھ لے کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ تو جانتی ہے قاسم مجھے کتنا پیارا تھا۔ اس نے مجھے تیرا خواب اور اسحاق بن یوسیٰ کی پیشن گوئی بتائی تھی۔ اسے طائف کا نہیں، سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے۔ اپنے آپ کو بیوہ اور بے آسرا نہ سمجھنا۔ اس بچے کے دادا کے خون کی قسم جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس کی تعلیم و تربیت ایسی کروں گا کہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ زندہ رہے گا۔ حجاج بن یوسف کے یہ الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے۔ اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کا شاہانہ انتظام کیا تھا۔ اس کے لیے منتخب اتالق رکھے تھے۔ بچپن سے ہی بچے کو جنگی تربیت دی جانے لگی تھی۔ اس کے کھلونے چھوٹی چھوٹی تلواریں، برچیاں اور کمانیں تھیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ تربیت میں گھڑ سواری خاص طور پر شامل تھی۔ بچہ باپ کی جو کمی محسوس کرتا تھا وہ ماں پوری کرتی تھی، لیکن ماں اسے اپنے ساتھ چپکاتی نہیں تھی، بلکہ پیار پیار میں اسے مرد بناتی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اپنے بھائی کے بچے کو معمولی سپاہی نہیں بننا بلکہ سالار بنائے گا، اور سالار بھی ایسا جو صرف فوج کی کمان نہیں کرے گا بلکہ حکومت کرے گا۔ حجاج بن یوسف خود غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور اپنا حکم منوانے کے لیے ظلم و تشدد پر بھی اتر آتا تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے پہلے حجاز کا، پھر حجاز، عراق اور بلوچستان اور مکران کا حاکم اعلیٰ یعنی گورنر بنا دیا تھا۔ خلیفہ کو حجاج کے ان اوصاف کا علم ایک واقعے سے ہوا تھا۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں نظم و نسق کی کمی تھی۔ اس فوج میں خرابی یہ تھی کہ اسے کوچ کے لیے حکم ملتا تو کوچ کی تیاری میں ہی بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسلامی فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسا برق رفتار ہوتا تھا کہ دشمن حیران رہ جاتا اور بے خبری میں مارا جاتا۔ خلیفہ عبد الملک کا وزیر روح بن رنبا تھا، ابن رنبا۔ ایک روز خلیفہ نے وزیر سے کہا، کیا میری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس میں نظم و نسق پیدا کر کے اسے چاقو چوبند بنا دے؟ ایک آدمی میری نظر میں ہے امیر المؤمنین، روح بن رنبا نے کہا، اسے آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام حجاج بن یوسف ہے امیر المؤمنین، روح بن رنبا نے کہا۔ طائف کے جنگجو خاندان کا فرد ہے، وہ فوج میں ہے لیکن اس کا کوئی عہدہ نہیں، دوسروں سے مختلف اور عقل والا معلوم ہوتا ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ خلیفہ نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاج نے خلیفہ کو متاثر کر لیا۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے کہا، اگر میرے ایک حکم کی تعمیل کرا سکو تو بہت بڑا عہدہ دوں گا۔ حکم امیر المؤمنین، حجاج بن یوسف نے کہا۔ فوج اس طرح تیار رہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف کوچ کے لیے نکلوں تو فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے چل پڑی۔ خلیفہ نے کہا، مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، ہم کوچ سے تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتائیں گے۔ اسی روز یا اس سے اگلے روز خلیفہ نے اچانک حجاج کو بلا کر حکم دے دیا کہ اس کی سواری تھوڑی دیر میں نکل رہی ہے اور فلاں فلاں دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ جائے گا۔
وزیر روح بن رنبا بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ میرے ساتھ آئے گا، خلیفہ نے کہا۔ یہ غالباً حجاج کا امتحان تھا۔ فوج خیموں میں تھی۔ حجاج بن یوسف مطلوبہ دستوں کے خیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ امیر المؤمنین کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ حجاج نے دیکھا کہ وزیر اپنے خیمے میں موجود ہی نہیں، 2 کمانڈر بھی اپنے خیموں میں نہیں تھے۔ سپاہی گپ شپ لگا رہے تھے، بعض کھانا پکا رہے تھے۔ انہوں نے جیسے اعلان سنا ہی نہ ہو۔ حجاج چلاتا پھر رہا تھا۔ او حجاج، ایک سپاہی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، کھانا کھا لو۔ حجاج نے کہیں سے ایک ہنٹر لے لیا اور کھانے پر مدعو کرنے والے سپاہی کو ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے جس سپاہی کو بیٹھے دیکھا اسے 2-3 ہنٹر مارے۔ وہ کہتا جاتا تھا، میں امیر المؤمنین کا حکم سنا رہا ہوں۔ اس نے پھر بھی سپاہیوں میں سستی دیکھی تو اس نے 2-3 خیموں کو آگ لگا دی۔ ان میں ایک خیمہ وزیر کا تھا۔ کسی نے وزیر کو جہاں کہیں وہ تھا جا کر بتایا کہ اس کا خیمہ جل رہا ہے۔ مطلوبہ دستے بر وقت تیار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ خلیفہ کی سواری نکلی تو سوار دستے اس کی قیادت میں چلنے کو تیار تھے۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر وزیر روح بن رنبا خلیفہ کے آگے جا کھڑا ہوا۔ امیر المؤمنین، وزیر نے خلیفہ سے شکایت کی، حجاج بن یوسف نے میرا خیمہ اور 2 اور خیمے جلا دیے ہیں اور اس نے 3-4 سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں۔ اس کا کوئی عہدہ نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ امیر المؤمنین نے اسے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہوگا۔ خلیفہ نے حجاج کو بلایا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تو نے خیموں کو آگ لگائی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ امیر المؤمنین، حجاج نے جواب دیا، مجھ غلام کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی کہ خیموں کو آگ لگا دوں۔ میں نے کسی کا خیمہ نہیں جلایا۔ کیا تو نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ خلیفہ نے پوچھا۔ نہیں امیر المؤمنین، حجاج نے جواب دیا، میں نے کسی کو کوڑے نہیں مارے۔ خلیفہ کو جلے ہوئے خیمے دکھائے گئے، پھر انہیں ان سپاہیوں کی پیٹھیں ننگی کر کے دکھائی گئیں جنہیں حجاج نے کوڑے مارے تھے۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے پوچھا، تو نے نہیں تو کس نے خیمے جلائے ہیں؟ کس نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ آپ نے امیر المؤمنین، حجاج نے کہا، خیمے آپ نے جلائے ہیں اور کوڑے بھی آپ نے۔ خاموش، خلیفہ نے گرج کر کہا، تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین، حجاج نے کہا، جو کچھ ہوا آپ کے حکم پر ہوا۔ آپ فوج میں تیزی اور مستعدی چاہتے تھے، یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں آپ کا حکم منوا سکتا تھا۔ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھا، میرے ہاتھ میں کوڑا آپ کا کوڑا تھا، خیمے کو جلانے والی آگ آپ کی آگ تھی۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ خدا کی قسم، خلیفہ عبد الملک نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے اسی آدمی کی ضرورت تھی۔ خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ یہ حجاج کے ظلم و تشدد کی ابتدا تھی۔ یہ تھا حجاج بن یوسف، اور یہ تھی اس کی ذہانت اور اس کا کردار، اور یہ تھا حجاج بن یوسف جس نے اپنے بھائی قاسم بن یوسف کے بیٹے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لے رکھی تھی اور بچے کو ایک خاص سانچے میں ڈھال رہا تھا۔ 705 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان فوت ہو گیا تو اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھا۔ وہ اپنے باپ جیسا ذہین اور مدبر نہیں تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کے باپ نے بغاوتوں اور سرکشی کو دبا دیا تھا، خارجیوں کا گلا بھی گھونٹ دیا تھا۔ اس کے علاوہ فوج میں قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور مسلم بن عبد الملک جیسے نڈر اور منجھے ہوئے سالار موجود تھے۔ نئے خلیفہ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ اسے حجاج بن یوسف جیسا جابر اور دانشمند مشیر حاصل تھا، جو بہترین منتظم اور تجربے کار سالار بھی تھا، اور وہ تمام تر مشرقی علاقوں کا گورنر تھا۔ حجاج نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی کمزوریوں کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے خلیفہ کی کمزور رگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر چھا گیا۔ ایک بار حجاج طائف گیا۔ وہ ایک عرصے بعد طائف گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ حجاج سے ملنے اس کے گھر آ گئی۔ تو خود ہی کیوں چلی آئی ہے؟ حجاج نے اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کو دیکھ کر کہا، کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اور تجھ سے نہیں کہوں گا کہ میرے بھائی کی امانت مجھے دکھا؟ کہاں ہے محمد؟ میں نے اسے دیکھنے خود آنا تھا۔
اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت میں رکھے۔ محمد بن قاسم کی ماں نے کہا، میں نے اسے نیا گھوڑا دے دیا ہے۔ پہلے وہ بھلے مانس سے گھوڑوں کی سواری کرتا رہا ہے، اب جو گھوڑا اسے لے دیا ہے کوئی شہ سوار ہی اس پر سواری کر سکتا ہے۔ محمد جوان ہو گیا ہے، اسے اب جنگی گھوڑے کی سواری کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑا لے کر نکل گیا ہے، اللہ کرے گھوڑا اس کے قابو میں رہے، بڑا زبردست گھوڑا ہے۔ اللہ کرے وہ گرے، حجاج نے کہا، اسے گر کر اٹھنے کی تربیت ملنی چاہیے۔ شہ سوار گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں، گھوڑے کے قدموں تلے آ کر بنا کرتے ہیں۔ اور سن میری بہن، وہ گر کر واپس آیا تو اسے سینے سے نہ لگا لینا، اس کا خون بہہ رہا ہو تو اپنی اوڑھنی پھاڑ کر اس کے زخموں پر نہ باندھ دینا، اس پر ممتا کا خمار طاری نہ کر دینا۔ اسے اپنا خون دیکھنے دینا اور اسے بتانا کہ یہ خون کس کا ہے۔ میں تیرے گھر آ رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حجاج بن یوسف ادھر جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئی۔ حجاج اس کے مرحوم خاوند کا بڑا بھائی ہی نہ تھا بلکہ آدھی سلطنت کا حاکم اعلیٰ تھا۔ وہ محمد بن قاسم کے شاہانہ مکان میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اسے سر پر دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔ حجاج اسے دیکھنے کو رک گیا۔ محمد بن قاسم کی ماں اس کے پاس کھڑی تھی۔ سوار ان کے قریب سے گزر گیا، اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی اور اس نے حجاج کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حجاج کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ سوار کے اس طرح قریب سے گزر جانے کو اس نے بد تہذیبی سمجھا تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف کا سرکردہ فرد تھا، طائف کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے میرے قبیلے کے بیٹے مجھے بھول گئے ہیں، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا۔ یہ لڑکا مجھے معروف کرنے کے لیے میرے پاس سے گزر گیا ہے، تم جانتی ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ اپنا ہی بیٹا ہے، محمد بن قاسم کی ماں نے کہا۔ یہ محمد ہے۔ نہیں، حجاج نے حیرت سے کہا، ہمارا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، محمد کو تو میں چھوٹا سا چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ دور جا کر محمد بن قاسم نے گھوڑا موڑا اور واپس اسی رفتار سے آیا۔ گھوڑا اتنا تیز تھا کہ اس نے اب پھر آگے نکل جانا تھا، لیکن حجاج اور اپنی ماں کے قریب آ کر محمد بن قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور حجاج کی طرف دوڑا۔ حجاج نے اسے گلے سے لگا لیا۔ گھوڑا اچھا ہے، حجاج بن یوسف نے کہا، اور سوار اس سے زیادہ اچھا ہے۔ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پہلے گھوڑا نہیں روکا تھا، محمد بن قاسم نے کہا۔ خدا کی قسم، حجاج نے کہا، میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محمد بن قاسم کی عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی نظروں میں وہ ابھی بچہ تھا، لیکن ذہن اور جسم کے لحاظ سے وہ جوان ہو گیا تھا۔ عزیز بہن، حجاج نے کہا، تجھے یہ امانت قوم کے حوالے کرنی ہی پڑے گی۔ محمد تیرا نہیں، اسلام کا بیٹا ہے، اسے اپنے باپ کی جگہ لینی ہے، اسے اور زیادہ اوپر اٹھنا ہے، اسے عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے۔ میں بھی ایسے ہی خواب دیکھ رہی ہوں، ماں نے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو اس روز کے لیے تیار کر رکھا ہے جس روز میرا لخت جگر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ میں اسے اپنے ساتھ بصرہ لے جاؤں گا، حجاج نے کہا۔ اس کی عسکری تربیت اور دوسری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اسے اب عملی زندگی میں ڈالنا ہے اور اسے عمرہ کی محفلوں میں لے جانا ہے اور اسے جنگی مشقوں میں شامل کرنا ہے۔ حجاج کا صدر مقام بصرہ تھا، اس کا مکان ایک محل تھا اور یہ بادشاہوں کے محلات جیسا تھا۔ حجاج کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام لبنہ تھا۔ حجاج جب طائف گیا تو لبنہ بصرہ میں ہی رہی۔ وہ کمسن تھی۔ رات کو اس کے کمرے کی ایک بند کھڑکی پر باہر سے ہلکی سی دستک ہوئی۔ لبنہ اس دستک کے انتظار میں تھی۔ وہ سو گئی تھی، لیکن اس ہلکی سی دستک پر بھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر کو جھکی۔ اس نے کھڑکی میں سے نکلنے کے لیے پاؤں کھڑکی میں رکھے۔ باہر سے 2 مردانہ ہاتھ آگے بڑھے۔ لبنہ نے اپنے حسین جسم کا بوجھ ان ہاتھوں میں ڈال دیا اور ان ہاتھوں نے اسے اٹھا کر باہر کھڑا کر دیا۔
پھر ان ہاتھوں نے اسے سمیٹ کر بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یہاں سے لے چلو، لبنہ نے کہا، دروازہ اندر سے بند ہے، کھڑکی بند کر دو سلیمان۔ سلیمان نے کھڑکی کے کواڑ بند کر دیے اور دونوں محل کے باغ میں چلے گئے۔ سلیمان اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ لبنہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے تھے۔ بچپن میں ہی لبنہ سلیمان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ جوانی میں داخل ہوئے تو ان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد ہو گئی۔ دونوں شاہی خاندان کے تھے، انہیں ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ وہ بدنام ہو جائیں گے۔ روایات ایسی تھیں جو انہیں کھلے بندوں ملنے سے روکتی تھیں، اور ایک وجہ یہ تھی کہ لبنہ اپنے باپ حجاج سے ڈرتی تھی، وہ طبیعت کا بہت سخت تھا۔ ہم اس طرح کب تک ملتے رہیں گے قمر؟ سلیمان نے لبنہ سے کہا۔ وہ لبنہ کو پیار سے قمر کہا کرتا تھا۔ میں بھائی سے کہہ دوں گا کہ ہماری شادی کرا دے۔ تمہارے بھائی تو شاید مان لیں گے، لبنہ نے کہا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میرے ابا مانیں گے یا نہیں۔ کیا وہ امیر المؤمنین کے بھائی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیں گے؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا تم انہیں جانتے نہیں؟ لبنہ نے کہا۔ وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتے ہیں، انہوں نے خلیفہ کا رعب کبھی قبول نہیں کیا۔ اگر انہوں نے تمہارے لیے کوئی اور آدمی منتخب کر لیا ہے تو کیا کرو گی؟ ان کے حکم کی تعمیل کروں گی، لبنہ نے کہا۔ کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ تم امیر المؤمنین کے بھائی کی بیوی نہ بن سکیں؟ سلیمان نے کہا۔ تم جو فخر میری بیوی بن کر سکو گی وہ کسی اور سے تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ سلیمان، لبنہ نے کہا، ہم بچپن میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اس وقت تم امیر المؤمنین کے بیٹے تھے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے نہیں چاہا تھا کہ تم شہزادے ہو۔ تم میرے دل کو اچھے لگے تھے۔ اگر تم گڈریے کے بیٹے ہوتے تو بھی میں تمہیں شہزادہ سمجھتی۔ اس وقت تم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ یہ تو میں آج بھی نہیں سوچ رہا کہ تم حاکم اعلیٰ کی بیٹی ہو، سلیمان نے کہا۔ لیکن تم یہ ضرور سوچ رہے ہو کہ تم امیر المؤمنین کے بھائی ہو، لبنہ نے کہا، اور تمہاری اس حیثیت کی وجہ سے مجھے تم پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ سن لو سلیمان، میں اس آدمی پر فخر کروں گی جس کے دل میں میری محبت ہوگی، اور جو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے باپ کا رتبہ کیا ہے اور میں کس باپ کی بیٹی ہوں۔ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو قمر؟ سلیمان نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ کر کہا۔ اتنی پیاری رات۔ میں تم سے بھاگ نہیں رہی سلیمان، لبنہ نے کہا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہو تو اس طرح رات کو باہر نہ آ جایا کروں جس طرح آتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور میں کھڑکی سے باہر آتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اب بچی نہیں رہی، اور سلیمان، میں شاید بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے بیوی بننا ہے، اور تم جانتے ہو ہماری روایات کیا ہیں۔ ہماری روایات یہ ہیں کہ محبت ہو تو ہم شادی کر لیتے ہیں، سلیمان نے کہا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں۔ میں ان روایات کی بات نہیں کر رہی، لبنہ نے کہا۔ میں اسلام کی عسکری روایات کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان مجاہدین کی روایات کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے فارس اور روم جیسی جنگی قوتوں کو ریزہ ریزہ کر کے سلطنت اسلامیہ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ اب دیکھ لو، ہم آپس میں پھٹ گئے ہیں، کہیں بغاوت ہوتی ہے تو کہیں یورش ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے رومیوں کے ساتھ دوستی کا جو معاہدہ کیا ہے وہ کتنی کثیر رقم دے کر کیا ہے؟ ہم نے نقد قیمت ادا کر کے اپنے دشمن سے امن خریدا ہے۔ ہم نے دراصل یہ معاہدہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی زمین کے اور اپنے دین کی دفاع کے قابل نہیں ہیں۔ اوہ میری قمر، سلیمان نے بے تاب ہو کر کہا، تم اس رومان پرور رات کا اور میرے ارمان کا خون کر رہی ہو۔ تم جو اس چاندنی سے زیادہ حسین ہو، ایسی روکھی پھیکی اور بے مزہ باتیں کر کے اپنے حسن اور میری محبت پر کالی گھٹا کے سائے ڈال رہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ جو باتیں تم نے کہی ہیں وہ مجھے معلوم نہیں؟ اور کیا تم نہیں جانتی کہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد میں نے مسند خلافت پر بیٹھنا ہے؟ میں جا رہی ہوں، لبنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے اب جانا چاہیے، ماں کو پتہ چل گیا تو۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں،
سلیمان نے کہا، کیا ہو گیا تجھے قمر؟ تو نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لبنہ چل پڑی۔ سلیمان اس کے پیچھے آیا۔ کیا تم میری محبت کو ٹھکرا کر جا رہی ہو؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں سلیمان، لبنہ نے رک کر کہا، میں نے تمہاری محبت کو نہیں ٹھکرایا۔ تم نے شادی کی بات کی ہے، مجھے کچھ سوچنے دو، کچھ سوچنے دو سلیمان۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی تک آئی اور کھڑکی کھول کر کمرے میں چلی گئی۔ 2-4 روز بعد حجاج بن یوسف طائف سے واپس آ گیا۔ اس کی سواری محل میں داخل ہوئی تو لبنہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ حجاج گھوڑا گاڑی سے اترا تو لبنہ اس کے گلے لگ گئی۔ باپ نے بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیا۔ لبنہ کا منہ گھوڑا گاڑی کی طرف تھا۔ اس سے ایک دراز اور گھٹے ہوئے جسم کا نوجوان اترا۔ اس کا چہرہ مردانہ جشن کا شاہکار تھا اور اس چہرے پر وقار تھا۔ لبنہ نے اپنے باپ کے گرد بازو بڑی سختی سے لپیٹ رکھے تھے۔ اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی نظریں اس نوجوان پر جم گئیں۔ آگے آؤ محمد، حجاج نے اس نوجوان سے کہا، یہ ہے ہماری بیٹی لبنہ، اور دیکھو بیٹی، یہ تمہارا چچا زاد ہے محمد بن قاسم۔ تم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے، یہ میرے بھائی کی یادگار ہے، کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ محمد بن قاسم اپنے چچا حجاج بن یوسف کے محل میں رہنے لگا۔ لبنہ اسے دیکھتی رہتی اور کبھی ایک آدھ بات کر لیتی۔ اس نے شرم و حجاب کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اسے باغ کا ایک گوشہ اچھا لگا۔ 2 درخت تھے جن پر گھنی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ پھولدار بیلیں تھیں۔ بہار کا موسم تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، بیلوں نے چھت سی بنا رکھی تھی۔ محمد بن قاسم کو یہ جگہ بڑی اچھی لگی۔ وہ اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ لبنہ نے اسے دیکھ لیا اور وہ بھی ٹہلتی ٹہلتی وہاں پہنچ گئی۔ چھپ کر بیٹھ گئے ہو محمد؟ لبنہ نے اس سے پوچھا۔ پھولوں کی یہ چھت اور پھولوں کی دیواریں اچھی لگیں تو بیٹھ گیا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں بھی بیٹھ جاؤں؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ چچا نے یا کسی اور نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ چھپ کر نہیں بیٹھوں گا۔ چھپ کر تو میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی، لبنہ نے کہا اور سوچ میں پڑ گئی۔ وقت دیکھو، محمد بن قاسم نے کہا۔ شام تاریک ہو گئی ہے، ایسے وقت نوجوان لڑکے اور لڑکی کا تنہائی میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ کیا تم میری طرح ویسی ہی ادھر آ گئی یا مجھے دیکھ کر آئی ہو؟ دیکھ تو ہر روز ہی لیتی ہوں، لبنہ نے کہا۔ اکیلے دل گھبرا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ گے، کیا تمہیں میں اچھی نہیں لگتی یا میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ تمہارے دل میں جو ہے وہ مجھے تمہاری آنکھوں میں اور تمہاری مسکراہٹ میں نظر آ رہا ہے۔ میرے دل میں بھی شاید یہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اوٹ سے باہر آ گیا۔ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ چلو، تاکہ کوئی دیکھ لے تو یہ نہ کہے کہ ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد، لبنہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، تم اب کیا کرو گے؟ ارادوں کی تکمیل، محمد بن قاسم نے کہا۔ میری جو تربیت ہوتی ہے وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ کیا تم سالار بننا چاہتے ہو؟ لبنہ نے پوچھا۔ میں کوئی رتبہ اور کوئی عہدہ نہیں چاہتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میرے ذہن میں میری آنکھوں کے سامنے ایک راستہ ہے، اس پر کچھ لوگوں کے نقوش پا ہیں۔ لبنہ، راستہ کوئی بھی ہو، اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ گزرتے ہیں، اور جو بھی گزرتا ہے وہ اپنے نقوش پا اس راستے پر چھوڑ جاتا ہے۔ گزرنے والے ایک دوسرے کے قدموں کے نشان مٹاتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قدموں کے نشان مٹ ہی نہیں سکتے۔ بھولے بھٹکے مسافر انہی کے نقوش پا کو دیکھ کر منزل کو پہنچا کرتے ہیں۔ میں بھی انہی کے نقوش پا کو دیکھ رہا ہوں۔ کون ہیں وہ؟ لبنہ نے پوچھا۔ خالد بن ولید ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، ایسے اور بھی کچھ نام ہیں۔ میں ان کی روایات کو آگے بڑھانے کا عزم لیے ہوئے ہوں۔ میں سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں اور دور تک لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ صرف سالار بن جانے کی خواہش نہیں، میں اللہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں۔
لبنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ محمد بن قاسم کی ذات میں کھو گئی تھی۔ محمد بن قاسم کے بولنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، اس کے انداز میں عزم تھا۔ اور لبنہ، وہ کہہ رہا تھا، میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں، مگر تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے وہ روشن ستارہ بننا ہے جو ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے محل کے ایک برآمدے میں پہنچ گئی۔ محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ جاؤ لبنہ، محمد بن قاسم نے کہا، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ لبنہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے شاید تیرا ہی انتظار تھا محمد، لبنہ نے جذباتی اور روندی ہوئی آواز میں کہا۔ جی چاہتا ہے تیری ہم سفر ہو جاؤں، قبول کرو گے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا تو، محمد بن قاسم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بہار کے دن تھے۔ ان دنوں دارالخلافے میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ان کھیلوں میں شہ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتی خاص طور پر شامل تھیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں فوج زیادہ تر جنگ و جدل میں مصروف رہی تھی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، عبد الملک نے باغیوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں امن و امان تھا۔ فوج فارغ تھی، اس لیے اس خلیفہ نے فوج میں یہ سرگرمی پیدا کر دی تھی کہ ہر سال دارالخلافہ میں جنگی نوعیت کے کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ مقابلے اس قدر سخت ہوتے تھے کہ ان میں کوئی مر بھی جاتا تو مارنے والے سے باس پرس نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز خلیفہ کا قاصد بصرہ میں حجاج بن یوسف کے لیے پیغام لایا کہ حجاج سالانہ کھیلوں میں شرکت کے لیے فوراً آئے۔ کھیلوں کے علاوہ سلطنت کے کچھ بحث طلب امور بھی تھے۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے اس بلاوے پر بہت خوش ہوا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو خلیفہ سے متعارف کرانا چاہتا تھا۔ یہ تو وہ کسی بھی وقت کرا سکتا تھا، لیکن سالانہ کھیلوں کے مقابلے کا موقع اچھا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو میدان میں اتار کر خلیفہ کو اور فوج کے سالاروں کو دکھا سکتا تھا کہ اس کا بھتیجا اسی عمر میں اپنے آپ میں کیسے کیسے جوہر پیدا کر چکا ہے۔ محمد، اس نے محمد بن قاسم سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تیغ زنی، شہ سواری اور بغیر ہتھیار لڑائی میں تمہیں کتنی کچھ مہارت حاصل ہے۔ یہ موقع اچھا ہے، میں تمہیں اس مقابلے میں شامل کروں تو مجھے شرمسار تو نہیں ہونا پڑے گا۔ ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں بٹر نہیں ہانکوں گا، میدان میں ضرور اتروں گا۔ چلنے کی تیاری کرو، حجاج نے کہا۔ میں بھی چلوں گی، لبنہ نے کہا۔ آپ مجھے کبھی بھی مقابلہ دکھانے نہیں لے گئے۔ حجاج بن یوسف اکلوتی بیٹی کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اسے بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم اور لبنہ کے ساتھ دارالخلافہ پہنچا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ کون ہے۔ خدا کی قسم ابن قاسم، خلیفہ نے کہا، تیرے باپ کو ہمارا خاندان کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے ہماری خلافت کی آبرو پر جان کی قربانی دی تھی۔ وہ بہادر تھا، وفادار تھا۔ ہم امید رکھیں گے کہ تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے کہا، اپنے بھتیجے کو کسی کے مقابلے میں اتارو گے؟ اسی لیے تو اسے ساتھ لایا ہوں امیر المؤمنین، حجاج نے کہا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی قابل ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہوا تو ہم اسے اس کے باپ کی جگہ دیں گے، خلیفہ نے کہا۔ حجاج بن یوسف حاکم اعلیٰ تھا، اس کا عہدہ اور اس کے اختیارات آج کے گورنروں سے زیادہ تھے۔ اس عہدے کے مطابق خلیفہ نے اسے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ محمد بن قاسم کو بھی محل میں ہی جگہ دی گئی اور لبنہ کو بیگمات میں بھیج دیا گیا۔ اسی محل میں خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک رہتا تھا۔ لبنہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ لبنہ کو بلا لائے۔ خادمہ نے آ کر بتایا کہ لبنہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے کے کمرے میں ہے۔ وہ جہاں کہیں ہے اسے لے آؤ، سلیمان نے کہا۔ اسے کہو سلیمان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خادمہ چلی گئی اور جواب لائی کہ وہ ابھی نہیں آئے گی۔ کہاں تھی وہ؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا کر رہی تھی؟ حاکم اعلیٰ کے بھتیجے کے پاس بیٹھی ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ حجاج کے بھتیجے نے بھی کچھ کہا ہوگا، سلیمان نے کہا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ
پھر اس کمرے میں نہ آنا۔ خادمہ نے کہا۔ سلیمان غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اسی شام کا واقعہ ہے۔ لبنہ محل کے باغ کے ایک گوشے میں چلی گئی۔ وہاں رنگا رنگ پھول تھے۔ وہ باغ کا بہت ہی خوبصورت حصہ تھا۔ لبنہ کو اچھا لگا تھا، اس لیے وہاں چلی گئی تھی۔ اسے وہاں ٹہلتے ہوئے ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر دونوں ہاتھ اس کے آنکھوں پر رکھ دیے۔ ہاتھ مردانہ تھے۔ لبنہ نے ہنستے ہوئے ان ہاتھوں پر ہاتھ پھیلا لیے۔ چلو پہچان لیا، لبنہ نے کہا۔ محمد۔ اس کی آنکھوں سے دونوں ہاتھ نیچے کو سرک گئے، پھر یہ ہاتھ پیچھے ہٹ گئے۔ لبنہ نے گھوم کر دیکھا۔ اوہ سلیمان، لبنہ نے کہا، مجھے امید تھی تم آؤ گے۔ تمہیں امید تھی کہ ابن قاسم آئے گا، سلیمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارے منہ سے اسی کا نام نکلا ہے۔ کیا اس کا نام لینا گناہ ہے؟ لبنہ نے کہا۔ لیکن کسی کو دھوکے میں رکھنا گناہ کبیرہ ہے، سلیمان نے کہا۔ مجھے دھوکے میں نہ رکھو لبنہ، تمہیں میرے اور ابن قاسم کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں نے خلیفہ بننا ہے اور ابن قاسم میرا ملازم ہوگا۔ میں اسے سالار سے سپاہی بنا سکتا ہوں، اسے بھکاری بنا سکتا ہوں۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس کی محبت میں دھونس نہیں، لبنہ نے کہا۔ میں اسے اس وقت بھی چاہوں گی جب وہ سالار ہوگا، اور جب وہ سپاہی ہوگا تو میں اسے پہلے سے زیادہ چاہوں گی، اور جب تم اسے بھکاری بنا دو گے تو میں اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گی۔ میری محبت عہدوں اور رتبوں کی پابند نہیں۔ لبنہ وہاں سے چل پڑی۔ سلیمان اس کے پیچھے لپکا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ لبنہ کو بچپن کی محبت یاد دلانے لگا۔ لبنہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اور سلیمان اسے جانے نہیں دے رہا تھا، لپک لپک کر اسے پکڑتا تھا۔ سلیمان، ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ سلیمان اور لبنہ نے ادھر دیکھا۔ پھولوں کے پیچھے حجاج بن یوسف کھڑا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں نے خود دیکھا ہے، حجاج نے کہا، اور میں نے اپنے کانوں سنا ہے جو تم نے کہا اور جو میری بیٹی نے کہا۔ میرے عزیز، جوانی اندھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یہ فیصلہ میرا ہوگا، میری بیٹی کا نہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری ہی عمر کا میرا اپنا بھتیجا ہے، وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، محمد بن قاسم۔ میری بیٹی اس کی بیوی بنے گی۔ لبنہ سر جھکائی کھڑی تھی۔ حجاج نے اسے اپنے ساتھ لیا اور چلا گیا۔ سلیمان وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر جو تاثر آ گیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس نوجوان کا خون ابل رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس لڑکی کو کس طرح حاصل کرے اور حجاج اور محمد بن قاسم کو نیچا دکھائے۔ 2 دنوں بعد یوں لگتا تھا جیسے تمام تر عرب کے لوگ اس شہر میں اکٹھے ہو گئے ہوں۔ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے میدانوں میں خیمے گاڑ لیے تھے۔ جدھر نگاہ جاتی تھی انسان، گھوڑے اور اونٹ نظر آتے تھے۔ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ بہت ہی وسیع اور عریض میدان تھا۔ انسانوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا یہ سمندر اس میدان کے ارد گرد سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف ایک لمبا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر شامیانے لگے ہوئے تھے، ان کے نیچے کرسیاں رکھی تھیں۔ سب سے آگے ایک شاہانہ کرسی تھی جس پر خلیفہ ولید بن عبد الملک بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں اس کی بیگمات بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی لبنہ بیٹھی تھی۔ باقی کرسیوں پر سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم بیٹھے تھے۔ ان میں مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ ہزارہ تماشائی میدان کے ارد گرد زمین پر بیٹھے یا کھڑے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ کے اشارے پر سالانہ مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فوج کے دستوں کے آدمی باری باری آتے، اپنے مد مقابل کو للکارتے، اور اس طرح تیغ زنی، شہ سواری وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ تلواروں سے لڑنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ڈھالیں بھی۔ زیادہ تر ڈھالیں چمڑے کی بنی ہوئی تھیں۔ تیغ زنی میں کئی آدمی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ شہ سواری کے مقابلے بھی دلچسپ تھے۔ ہر سوار اپنی کرتب دکھاتا گزر جاتا۔ پھر سواروں کی لڑائی کے مقابلے ہوئے۔ محمد بن قاسم نہ چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں میں تھا، نہ دوسرے تماشائیوں میں۔ سلیمان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تماشائیوں کا داد و تحسین کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔
میدان میں دوڑتے گھوڑے اور اونٹ اتنی گرد اڑا رہے تھے کہ اس میں وہ چھپ جاتے تھے۔ میدان خالی کر دو، ایک اعلان سنائی دیا، میدان میں کوئی نہ رہے۔ یہ اعلان بار بار ہوا تو میدان خالی ہو گیا۔ گرد کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا نکلا، اس پر مخمل کی چادر پڑی ہوئی تھی جو گھوڑے کی گردن سے دم تک گئی ہوئی تھی اور دائیں بائیں رکابوں سے ذرا نیچے تک لٹک رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ یہ جنگی گھوڑا تھا جس کے قدموں تلے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پیٹھ پر ایک نوجوان سوار بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر لوہے کی خوت تھی۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی، لیکن اس کے آگے انی نہیں تھی۔ انی کی جگہ گولا سا بنا ہوا تھا جس پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑا میدان میں ایک چکر میں پھرا۔ اس کا سوار شاہی خاندان کا لگتا تھا۔ کیا طائف کا کوئی سوار میرے مقابلے میں آنے کی جرت کرے گا؟ سوار نے بلند آواز میں للکار کر کہا۔ یہ گھڑ سوار خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اس نے طائف کا نام خاص طور پر لیا تھا۔ اس نے دراصل محمد بن قاسم کو للکارا تھا جو طائف کا رہنے والا تھا۔ تماشائیوں میں سے ایک گھوڑا نکلا۔ یہ گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا اور اس کا سوار بھی جوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی اور کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ آ ابن عبد الملک، یہ سلوار للکارا، طائف کے قاسم بن یوسف کا بیٹا تیرے مقابلے میں آیا ہے۔ دونوں دور جا کر آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف سرپٹ دوڑ پڑے۔ دونوں نے گولوں والی برچیاں ایک دوسرے کی طرف آگے کر لیں۔ برچھی مار کر مد مقابل کو گھوڑے سے گرانا تھا۔ قریب آ کر سلیمان نے برچھی ماری۔ محمد بن قاسم وار بچا گیا۔ دور جا کر گھوڑے پیچھے کو مڑے اور ایک دوسرے کی طرف پھر دوڑ پڑے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان سواروں میں ایک امیر المؤمنین کا بھائی ہے، دوسرے کو ابھی عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب محمد بن قاسم نے رکابوں میں کھڑے ہو کر برچھی ماری۔ سلیمان نے بچنے کی کوشش کی لیکن برچھی اس کی پیٹ پر لگی اور وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن سنبھل نہ سکا اور گھوڑے سے کود گیا۔ برچھی سے وہ زخمی نہیں ہوا تھا کیونکہ برچھی کے آگے چمڑے کا گولا تھا۔ یہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تلواروں کی لڑائی باقی تھی۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار نکال لی۔ ادھر سے سلیمان تلوار نیام سے نکال کر آیا۔ قریب آ کر دونوں کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ دونوں اس طرح پینترے بدلتے اور ایک دوسرے کے وار تلواروں پر رکتے تھے کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم ہوتا نظر آتا تھا۔ ابن قاسم، سلیمان نے محمد بن قاسم سے کہا، ہار مان لے، اگر تو گر پڑا یا تیری تلوار گر پڑی تو میں تلوار تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ سلیمان رقابت کی آگ میں جل رہا تھا۔ کھیل کھیل میں وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک محمد بن قاسم نے سلیمان پر بڑی تیزی سے وار کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان کی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اب وار صرف روک رہا تھا۔ محمد بن قاسم اسے وار کرنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ایک وار ایسا پڑا کہ سلیمان نے تلوار پر روک تو لیا لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ وہ اپنی تلوار کی طرف گیا لیکن محمد بن قاسم نے اسے تلوار نہ اٹھانے دی۔ سلیمان خالی ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک دو وار کیے تو سلیمان پیچھے ہٹتے گر پڑا۔ محمد بن قاسم نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی۔ ہاتھ روک لے محمد، حجاج نے گرج کر کہا۔ میں تجھے زندہ رہنے دیتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ بنی ثقیف کی قسم، تو پھر کبھی طائف کی غیرت کو نہیں للکارے گا۔ میں زندہ رہا تو تیرے جیسا بد نصیب کوئی نہ ہوگا، سلیمان نے اٹھ کر کہا۔ سلیمان بن عبد الملک کے یہ الفاظ محض کھوکھلی دھمکی نہیں تھی، یہ اس کا عہد تھا، اور اس عہد نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔